یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ بنی اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ان پر مصر کا ظالم بادشاہ فرعون حکومت کرتا تھا۔ وہ انہیں غلاموں کی طرح رکھتا تھا، ان پر سخت مزدوری مسلط کرتا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے اللہ کی طرف دعوت دو، لیکن فرعون نے تکبر کیا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکل رہے تھے، فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے پیچھے آ گیا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری۔ اللہ کے حکم سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، راستہ بن گیا، بنی اسرائیل بچ گئے۔ فرعون اور اس کی فوج پانی میں غرق ہو گئے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنا پڑا، کیونکہ جب انہیں حکم دیا گیا کہ ایک مقدس زمین میں داخل ہو کر ظالموں سے جنگ کرو تو انہوں نے ڈر کر انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ ناشکری اور بزدلی تھی۔ اللہ نے انہیں سزا کے طور پر 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے دیا۔ صحرا میں نہ کھیتی تھی، نہ بازار، نہ پانی کا نظام، لیکن اللہ رحمان ہے۔ اللہ نے ان پر آسمان سے من اور سلوہ نازل کیے۔ من کیا ہے؟ سفید میٹھا دانہ یا شہد جیسا سبسٹانس جو صبح زمین پر جمع ملتا ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہ جنت کا کھانا تھا۔ سلوہ ایک پرندہ جو ان کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ روز صبح انہیں تازہ غذا ملتی۔ انہیں حکم تھا کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی جمع کرو، اگر زیادہ اسٹور کرتے ہو تو خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ٹیسٹ تھا، توکل اور شکر کا ٹیسٹ۔ اتنی بڑی نعمت کے باوجود بنی اسرائیل نے پھر شکایت شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم روز روز ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں زمین کی سبزیاں چاہیے، پیاز، لہسن، دال۔ آسمان سے اترنے والا کھانا جنت جیسی نعمت، اور لوگ کہہ رہے ہیں ہم بور ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں بہترین چیز کو کم درجے کی چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ یہ لفظ صرف ان کے لیے نہیں، ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل نے نہ صرف ناشکری کی، بلکہ انہوں نے ایک سونے کا بچڑا بنایا جس کی وہ پوجا کرتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، کچھ انبیاء کو قتل تک کر دیا، اللہ کے احکام کو توڑتے رہے۔ ان پر مختلف عذاب نازل ہوئے، ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی۔ کچھ لوگوں کو ان کی نافرمانی پر بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ ان پر آسمانی عذاب اور ذلیل ہونے کا فیصلہ ہوا۔ قرآن پر آتا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ من و سلوہ صرف کھانا نہیں تھا، وہ سمبل تھا اللہ کی رحمت کا، توکل کا، روزانہ کی رحمت کا، شکر کے امتحان کا۔ جب انسان کو فری میں نعمت ملتی ہے نا، وہ اکثر اس کی قدر نہیں کرتا، اور جب نعمت چھین لی جاتی ہے نا، تب احساس ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفادار رہے۔ اللہ نے انہیں بچایا، لیکن جو تکبر، ناشکری اور نافرمانی پر رہے، ان پر ذلت لکھ دی گئی۔ یہ کہانی کسی ایک قوم کی نہیں، یہ انسانی فطرت کی کہانی ہے۔ اس واقعے میں ایک گہری روحانی بات چھپی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں ڈیزرٹ میں لے جاتا ہے، تنہائی، کنفیوژن، رکاوٹ، مگر ساتھ ہی من و سلوہ بھی دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں، روزی، سکون، دعا کا سمبل ہونا۔ سوال یہ ہوتا ہے، ہم شکر کرتے ہیں یا کمپلین کرتے ہیں؟ یاد رکھو، اللہ جب دیتا ہے ٹیسٹ کے ساتھ دیتا ہے، اور جو صبر اور شکر کرتا ہے اس کا انجام ذلت نہیں، عزت ہوتا ہے۔